انما نحن مستہزئون، یہ مع لفظ قرآن کریم میں 165 مرتبہ مذکور۔ معیہ کا معنی ہے ساتھ، تو ایک مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک اللہ مخلوق کے ساتھ۔ تو معیت کے دو قسمیں ہیں، ایک معیت مخلوق کے ساتھ اور ایک معیت اللہ کے ساتھ۔ جو مع مخلوق کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو اس کا کئی معنی ہیں۔ کبھی معیت جو شریک ہو زمان اور مکان میں، وہاں پر بھی لفظ مع استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، زمان میں اور مکان۔ اور کبھی معیت صفت ہے عمل کی، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 43 میں قاتل معه ربیون، تو وہاں پر یہ اشتراک بالوصف ہے، یعنی شریک ہے اس کے ساتھ وصف۔ اور کبھی کبھار معیت رفاقت بالسیر، یعنی سفر کے ساتھی، جو سفر میں ساتھ ہو تو اس کے لیے بھی لفظ معیہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آیات نمبر 64 میں وَالْعِيرُ الَّتِي قَالَتْ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ایک ہی سفر میں نہیں بھیجتا ہوں۔ تو وہاں پر معیت رفاقت کی سفر ہے۔ اور کبھی کبھار معیت شریک بالالوہیت کے معنی میں ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ہو الوہیت میں، جیسے سورہ انعام آیات نمبر 19 میں ان مع اللہ الہ آلہہ، تو یہاں پر یہ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہہ، یہاں پر معیت جو شریک ہے اس کے ساتھ اللہ کے وحدانیت میں اس کے استعمال ہوا۔ اور کبھی کبھار یہ معیت اشتراک پہ درجہ، جو جنت کے درجے ہیں اس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے بھی یہ لفظ مع استعمال ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، سورہ النساء آیات نمبر 69، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ، یعنی ایک جنت میں۔ اگرچہ مرتبے انبیاء کے علیحدہ ہے اور صادقین اور شہداء کے مرتبے علیحدہ ہے۔ اور کبھی کبھار یہ لفظ مع جو نجات ہے آگ سے، اس کے لیے بھی استعمال کی جاتے ہیں، جیسے سورہ نساء آیات نمبر 146 فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ یہ اس کو نجات ملے گی، جس طرح اور مومنوں کو جہنم سے نجات ملے اسی طرح ان لوگوں کو بھی ملے گا۔ اور معیت بیٹھنے کے معنی میں بھی استعمال ہے، فَلَا تَجْلِسْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی مع القوم الظالمین کے ساتھ وہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ کفری باتوں میں اور غلط مجلس میں مشغول ہے تو اس وقت مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ہاں، اگر وہ کفری بات نہیں ہے، ویسی عام پروگرام ہے تو کافروں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح معیت عذاب میں جو شریک ہے اس کے ساتھ عذاب ہے، وہاں پر بھی لفظ معیہ استعمال ہے۔ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، سورہ اعراف آیات نمبر 47، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ عذاب میں شریک نہ بنائے۔ اور کبھی معیت رفاقت کے معنی میں ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ اعراف آیات نمبر 88 میں، وہاں پر یہ معیت استعمال ہے متابعات میں۔
والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين والذین آمنوا معك جو تیرے متبعین ہیں. اسی طرح مع انشراح دوری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعودہ کے معنی میں بھی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تکلیف کے بعد آسانی آ جاتی ہے. اسی طرح مع لفظ لزوم کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے سورہ یاسین آیات نمبر 19 میں طائرکم معکم، یعنی یہ بدپالی تمہارے ساتھ لازم ہے. اسی طرح مع لفظ علی کے معنی میں بھی استعمال ہے، جیسے سورہ اعراف آیات نمبر 157 الذی انزل معہ، یہاں پر مع علی کے معنی میں ہے. اور دوسرا معیت اللہ کے ہیں، تو اللہ کے تعلق مخلوق کے ساتھ یعنی عام مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور خاص لوگوں کے ساتھ بھی ہے. تو عام مخلوق کے ساتھ جو اللہ شریک ہے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، جیسے سورہ حدید آیات نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر یہ معیت جو ہے وہ قدرت کے لحاظ سے یہ شریک ہے لوگوں کا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ علم اور قدرت میں ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، انسان ہے یا غیر انسان ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے. اور دوسرا معیت خاصہ ہے، جو خاص لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ محبت کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے. تو اسباب المعیت الی اللہ، جو اللہ کے ساتھ رہنے میں یہ کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کون سے اسباب بندہ اپنائے تاکہ ان اسبابوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے ساتھ رہے. جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 153، سورہ بقرہ آیات نمبر 153 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اگر آپ اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو قضاء بالقدر پر، یعنی اللہ کے جو مصیبت اللہ نے آپ کو پہنچایا یہ اس پر آپ راضی رہے کہ یہ اللہ نے میرے لیے مقرر کیا، اس پر صبر کریں. اسی طرح تقوی یہ بھی ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ رہنے میں. اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو یہ تقوی بھی اللہ کے ساتھ رہنے کا ایک ذریعہ ہے. جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 194 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ تقوی بھی ذریعہ ہے اللہ کی معیت کے لیے. اسی طرح نماز، زکوٰۃ، قرض حسنہ، صدقہ، یہ سارے کے سارے یہ اللہ کی معیت کا ذریعہ ہے. جیسے سورہ مائدہ آیات نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِذْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ نماز یہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ ہونے کے، اسی طرح زکوٰۃ، ایمان بالرسل، اور اسی طرح قرض حسن، یہ سارے کے سارے یہ اعمال صالحہ یہ اللہ کے ساتھ ہونے کے یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح احسان بھی یہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ رہنے کی، یعنی محسن کے بارے میں بھی اللہ نے یہ ان اللہ مع المحسنین، اسی طرح سورہ نحل 127 میں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ احسان یہ ذریعہ ہے اللہ کے تعلق کے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گوئے کہ آپ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی طرف نہیں دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو دیکھتے ہیں نا، یعنی کوئی بدعملی اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، اور جو نیکی کرتے اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی کی دکھاوی کے لیے نہیں کرتے ہیں، اسی کے نام احسان ہے، اور یہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ رہنے کی۔ لہٰذا اس آیات کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ جو سورہ بقرہ میں جو بیان ہوا ہے یہاں پر مقصد قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، یہاں سے مراد کہ ہم تمہارے ساتھ دین میں ہے، عقیدے میں ہے، مفاد اور عقیدی کے لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، زبانی ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے مال، ہماری عزت، ہمارے جان سب آپ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر معیت سے معیت نظریہ میں مراد ہے، انما نحن مستہزئون، اس پر